بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ سب سے السلام علیکم، اور اس کے ساتھ ہی میں گھر کی روٹین میں آج کا جو ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہی ہے کہ اکثر جو ہم میں سے خواتین ہیں تو ان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ کیوں آتا ہے اور ہر وقت وہ چڑچڑی سی کیوں رہتی ہے، غصے کی کیا وجوہات ہیں اور کیسے ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس غصے کی وجوہات۔ تو یہ ساری چیزیں، غصہ آتا ہے، اس کو کیسے قابو کریں، آج کے ولاگ میں آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا۔ جی، زندگی میں جیت اس بات پہ نہیں ہوتی کہ ہم دوسروں پر اپنا قابو کر لیں، بلکہ زندگی میں جیت جب ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ پر، خود پر قابو کر لیں، مطلب خود پر کنٹرول کر سکیں خود کو غصے کی حالت میں۔ یہ نہیں کہ بالکل ہی اپنا کنٹرول کھو بیٹھیں۔ تو جب بھی کبھی غصہ ہو، غم ہو، خوشی ہو، کسی بھی حالت میں ہم خود پر کنٹرول کر سکیں اور خود کو سمجھدار اور عقل مند ثابت کر سکیں۔ جبکہ سمجھدار اور عقل مند خواتین وہ ہوتی ہیں جو اپنے غصے کو صحیح طریقے پہ، صحیح وقت پہ اور صحیح جگہ استعمال کرتی ہیں۔ اکثر خواتین غصے میں بے قابو ہو جاتی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتی ہیں، اور جس سے ان کی آنے والی جو زندگی ہے ان میں بہت سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ خواتین کو غصہ کیوں آتا ہے، وہ کیوں اتنی چڑچڑی اور کیوں ایسی ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہو جاتا ہے، نمبر 1 جو ہے وہ ہے کہ اکثر خواتین کو یہ لگتا ہے کہ ان کی محنت، ان کے احساسات کی کوئی اہمیت نہیں دیتا، ان کی قربانیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس چیز کا قدر نہیں کرتا، اور یہ احساس انسان کو اندر ہی اندر، خاص طور پہ خواتین کو غصے کی بہت سی وجوہات بنتی ہیں۔ غصے کی جب یہ وجوہات بنتی ہیں اور ایسا حقیقت میں ان کو ڈپریسڈ کر دیتا ہے کہ ان کی کسی قربانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ایسا جو ہوتا ہے اس سے گھر پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ پھر دوسرا جو پوائنٹ آتا ہے، اپنی بات کو دبانا یا کسی اور سے نہ کہنا، اپنی ناراضگی کا بھی نہ بتانا، اور چپ رہ کے اندر ہی اندر انہوں نے برداشت کرنا، یہاں تک کہ بے عزتی کی بھی، وہ جب ان کو برا بھلا محسوس ہوتا ہے تو پیچھے چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، یا کوئی تہمت لگاتا ہے یا پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو اپنی ناراضگی ظاہر نہیں کرتی اور چپ رہتی ہیں، اور یہ جو دبا ہوا غصہ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، اور بڑھتا ایسے رہتا ہے کہ وہ اس غصے کو دبا کر نہ رکھیں، بلکہ اپنی جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کو ایکسپریس کریں، اور یہ دبا ہوا غصہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بڑھے گا اور پھر پھٹے گا، اور جب اندر کی یہ ایک دم سے جب غصہ باہر نکلے گا تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو دبائی ہوئی ہوتی ہیں ان پہ پھر وہ بہت زیادہ چڑچڑاپن، غصہ اور بہت ایسے کے ظاہر کرتی ہیں، اور پھر یہ رشتوں کو نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب ان کی یہ جو احساس سے کمی ان کو کہ نہیں، ہم خواتین کی گھریلو ذمہ داریاں، کام کاج، گھر کا بوجھ، سسرال اور شوہر، بچوں کو سنبھالنا، یہ سب ذمہ داریاں اور آرام کا نہ ملنا عورتوں کو، خواتین کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تھکا دیتا ہے، اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے اکثر وہ بہت چڑچڑی اور غصے میں رہتی ہیں۔ ان کو ذہنی اور جسمانی سکون دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود کو دوسروں سے کمتر مت سمجھیں، اپنا مقابلہ دوسروں سے بالکل نہ کریں، اپنے آپ کا مقابلہ دوسروں سے بالکل نہ کریں، اور بعض اوقات مالی مسائل، مالی مشکلات بھی جو ہوتی ہیں تو اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ان میں مالی مشکلات ہوتی ہیں تو وہ مالی مشکلات کی وجہ سے بھی وہ بہت کھچی رہتی ہیں، ذہنی طور پہ ان کو سکون نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ خاص ان سب سے بچنے کے لیے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو وہ یہ ہوگا کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی لڑائی جھگڑا چل رہا ہو کچھ بھی بحث ہو رہی ہو، کچھ بھی چل رہا ہو، تو آپ وہ دوسرے انسان کی بات سن کے فوراً اس پہ رد عمل نہ ظاہر کریں، فوراً اس کا مطلب کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، مطلب پہلے ایک لمبا گہرا سانس لیں، تو
تھوڑی دیر کے لیے مطلب ایک دم جواب نہ دیں، سوچ کے پھر اس کو جواب دیں۔ اگر فوراً انسان جواب دے بغیر سوچے سمجھے تو اس ٹائم جو بھی آپ کہیں گے نا غصے میں، تو وہ ہمیشہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، کیونکہ غصہ انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ کیا کہنا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ ایسا کریں کہ جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، تو آپ فوراً اپنا جو ہے نا ماحول بدل لیں۔ اگر آپ کمرے میں ہیں تو فوری طور پہ نا اپنی جگہ ماحول چینج کریں، تو اس سے بھی اگر مطلب باہر نکل آئیں، مطلب اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو کوئی ایسا کام کرنا شروع کریں جس سے خود کو مصروف کر لیں، جس سے آپ کا ذہن پرسکون ہو جائے۔ جو آپ جیسے ہی اپنا ماحول بدلیں گے نا، ویسے ہی آپ کا غصہ تناؤ کم ہو جائے گا۔ تو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، جلد بازی کے فیصلے جو ہے نا وہ ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کو بحث اور بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے نا، تو آپ اس سے دور ہو جائیں، اور اس کے زیادہ دیر اگر جتنا آپ اس کے پاس رہیں گے اتنا آپ کا غصہ جو ہے نا وہ بڑھے گا، غصہ کم نہیں ہو جائے۔ اگر دور ہو جائیں تو وہ غصہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ اپنے غصے کو نا جب آپ کو بہت زیادہ غصہ ہو نا، تو ایسا نہ کریں کہ اپنا غصہ دبائیں، بلکہ اپنے غصے کو نیگیٹو نہ جانے دیں، مثبت طریقے پر استعمال کریں، کہ غصہ جو ہے نا مثبت طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور۔